خواتین اعتکاف کیسے کرے؟ اسلامی بہنوں کے لیے گھر پر اعتکاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کرے گی؟ مکمل مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میری اپنی ان تمام اسلامی بہنوں سے گزارش ہے، اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے اور یہ ویڈیو مکمل دیکھے۔ سب سے پہلے سنت اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے ایک دو احادیث پاک، ویسے تو کتب احادیث میں اس کی فضیلت کے حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہے، جس طرح کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا، اللہ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے بیت اللہ پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف و نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے 2 برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا، اور اگر 1 سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، کما فی الحدیث۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا ترک کرنے والوں پر نکیر کیے بغیر یہ اس کی سنیت کی دلیل ہے۔ نیز اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ اور معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے، کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑے جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑا جاتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا و مغفرت کی قوی امید بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے، اور یہ فضیلت مردوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ اگر اسلامی بہنیں بھی گھر پر سنت اعتکاف کرتی ہے تو انہیں بھی یہ فضیلت اور اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ مرد جو ہے مسجد میں اعتکاف کریں گے، اور خواتین جو ہے وہ گھر پر اپنی بیت مسجد میں سنت اعتکاف کرے گی۔ سنت اعتکاف کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے طریقہ بیان کر دیتا ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں مکمل مسائل چند ایک ضروری جو پیش آتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اعتکاف کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھو، جو اسلامی بہنیں اعتکاف کرنا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ وہ 20 رمضان المبارک یعنی 20ویں روز غروب آفتاب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے اپنی بیت مسجد میں داخل ہو جائے۔ بیت مسجد یعنی وہ جگہ جو اس نے نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہ اس کی بیت مسجد ہے۔ فرض کرے اگر کسی اسلامی بہن نے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی، کبھی کسی روم میں پڑھ لی، کبھی کسی جگہ پڑھ لی، تو اب وہ ایک جگہ مقرر کر لے کہ آج سے میری یہ بیت مسجد ہے، اور وہاں پر وہ اعتکاف کی نیت کر کے 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے وہ بیت مسجد میں داخل ہو جائے۔
اچھا، نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ نیت دیکھے اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لے کہ میں نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کی نیت کی، بس اتنا کافی ہے۔ یا پھر اس طرح بھی کہہ لے، اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے، آپ بیت مسجد میں داخل ہو گئے۔ اب ان تمام چیزوں سے آپ نے بچنا ہے جن سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اب ضروری مسائل کہ اگر اعتکاف کی صورت میں آپ کا روزہ فاسد ہو گیا تو اب آپ کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ روزہ جو ہے یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی یا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کا اعتکاف نہیں رہے گا۔ اس لیے جو خواتین اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ کہیں ان کی ڈیٹ اس عشرے میں تو نہیں آ رہی، یعنی حیض ایام جو ہے ان کے مخصوص ایام کسی آخری عشرے میں تو نہیں آ رہی۔ اگر اس طرح ہے تو پھر وہ خواتین اعتکاف نہ بیٹھے۔ اگر اس طرح حیض آ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ جو ہے اعتکاف کے لیے شرط ہے، جب روزہ نہیں رہا تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اب اس اعتکاف کی قضا کرنا ان کے اوپر لازم آئے گی۔ تو اس لیے جو بہنیں اعتکاف کرنا چاہتی ہے وہ اس بات پر غور کر لے کہ ان کی ڈیٹ ان ایام میں تو نہیں آ رہی۔ دوسرا مسئلہ کہ کیا خواتین گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کی حالت میں اگر عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی بیت مسجد سے باہر نکلے گی، چاہے وہ بھول کر ہی ایک لمحے کے لیے باہر آئی، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی عذر کیا ہے؟ یعنی واش روم کی حاجت ہے، یا پھر اس طرح غسل کی حاجت ہو گئی، یا پھر اس طرح وضو کرنے کی حاجت ہے، آپ باہر نکل سکتی ہے۔ گھر کے کام کاج یعنی ایسا نہیں ہے کہ گھر اور صفائی وغیرہ کرنا شروع کر دے، جھاڑو لگانا شروع کر دے، کچن میں جا کر کھانا بنانا شروع کر دے، تو اس طرح ان کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، اتنے کام کاج کر سکتی ہے جو وہاں پر اپنی بیت مسجد میں بیٹھ کر، یعنی سبزی بنا کر دے دی گھر والوں کو، فروٹ وغیرہ کاٹے جو آسانی سے ہو جاتے ہیں، بچوں کے کپڑے پریس کرنے وہاں پر بیٹھ کر کر سکتی ہے، تو یہ چیزیں وہ کر سکتی ہے، لیکن یہ اپنی بیت مسجد میں کرے گی۔ اگر باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ جو شادی شدہ خواتین ہے وہ اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو ان کے لیے شوہر کی اجازت طلب کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت دے تو اعتکاف کرے، اگر ان کے شوہر انہیں اجازت نہیں دیتے تو ان کے لیے اعتکاف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف کرے گی تو وہ گناہگار ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ پھر اس میں اپنے اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، عبادات میں مشغول رہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہے، جتنا ہو سکے عبادت میں آپ اپنا وقت جو ہے وہ لگائے۔ تو یہ اعتکاف کرنے کا طریقہ اور چند ضروری مسائل تھے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔